السلام علیکم دوستوں، ٹریجر باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست، اور میں لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک اسلامک سٹوری، حضرت داؤد علیہ السلام کی اس امت کی کہانی جسے اللہ تعالیٰ کے عذاب نے بندر بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 افراد سمندر کے کنارے ہیلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت اور سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوقات پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے والے دن تم لوگ شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کے جمعے تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات کے امن کے لیے رکھ لو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ اتوار سے لے کے جمعے تک سمندر میں مچھلیاں پکڑنے لگتے تو مچھلیوں کی تعداد زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی، اور ہفتے کے دن سمندر کو دیکھتے تو ان کی بڑی مچھلیاں نظر آتی اس میں۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورغلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، میری ایک ترکیب پہ عمل کرو تو تم شکار سے کبھی محروم نہیں رہو گے۔ بس شیطان کے کہنے پر اس شخص نے ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیا کہ مچھلیاں پھنسیں، اور شیطان نے کہا کہ اس مچھلی کو تم اتوار کے دن نکالنا، اور یوں ہفتے کی غربت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی اور وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے پوچھا تو ان کو بھی یہی ترکیب بتانے لگا، اور یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن مچھلی پکڑنے کے لیے جال پھینکتے اور اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر سے نالیاں بنا کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے تاکہ اگلے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزریں ان تالاب میں پھنس جائیں اور ہم ان کو اتوار کو نکالیں اور آرام سے پکا کر کھائیں۔ اس گاؤں میں کچھ اللہ کے خاص بندے بھی موجود تھے جو کہنے لگے کہ اے لوگوں، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ جو تم جال پھینک دیتے ہو یا چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا دیتے ہو یا تالاب بناتے ہو، ان میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ شکار ہفتے کے دن کا ہی ہوگا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب اس بستی میں 3 لوگوں کا گروپ بن گیا، 3 طرح کا گروپ بن گیا۔ ایک گروپ میں 70,000 لوگ تھے جو نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، اور دوسرا وہ گروپ جو ان لوگوں سے نفرت کرتا اور خاموشی اختیار کر لیتے، اور تیسرا وہ گروپ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا۔ تو یوں نیک بندوں نے اس بستی کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ نافذ کر دیا کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے دیوار کے اس طرف ہو جائیں، اور جو ہم اللہ کے فرما بردار ہیں وہ دیوار کے اس طرف ہو جائیں۔ وہ بار بار ان کو سمجھاتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ قوم سمود اور قوم لوط کا جو حشر ہوا ہے اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم بھی کسی عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ وہ سارے نافرمان جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی ہنستے رہتے اور کہتے کہ صرف باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ بس جیسے ہی وہ گروہ 2 حصوں میں ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف ہو گئے، اور وہ اپنی نافرمانی کرتے رہے اور ان لوگوں پر ہنستے تھے، ان لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے جو اللہ کے خاص بندے تھے۔ اس طرح اللہ سے معافی مانگنے کے بجائے وہ لوگ نافرمانی کی دلدل میں دھنستے چلے گئے، اور جو دیوار کے اس طرف تھے وہ اللہ سے ان سب کی طرف سے معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی ایک دن وہ نیک انسان اٹھے تو انہوں نے احساس ہوا کہ دیوار کے اس طرف سے انسانی آوازیں نہیں آ رہی ہیں۔ جیسے ہی دیوار کے اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو وہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کی جیسی حرکتوں کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو لوگ دیوار سے ان بندروں کو دیکھنے لگے تو ان لوگوں میں سے جو ان کے رشتہ دار تھے انہوں نے اپنے
رشتہ داروں کو یعنی ان بندروں کو کپڑوں کی مدد سے پہچانا جو وہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور چیخ چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، جب کہ اللہ کا عذاب آ چکا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے میرے دوستو۔ وہ بارہا ہزار لوگ بندر بن چکے تھے، کچھ بھی کھا پی نہیں رہ سکتے تھے۔ 3 دن بعد ان کا عذاب اور وہ مر گئے۔